اللہ تعالیٰ ایسی محافل پہ بھی خوش ہوتے ہیں مفتی محمد صاحب کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا میرے حبیب کا میرے پیاروں کا یہاں ذکر اور ایسی محافل میں اللہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ نماز کے وقت خاص طور پر جو حدیث پاک آتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تو یقین ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مومن کی معراج وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن نماز میں یہ کوئی خاص کیفیت ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے سوال میں نا مجھے کافی سارے حکم دے دیے، کافی سارے سوال یہ اب ایک ہی سوال میں آپ سمیٹ لیں گے لیکن انشاءاللہ. نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کی طرف اگر آپ آئیں نا تو نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا ہے؟ نماز ایک مسلمان کی معراج کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا سرنڈر ہو گیا یہ بندہ. اس کے بعد جب آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خوشامد کرتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور جب آپ یہ کہتے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بات کا جواب دیتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا ولضالین تو فرشتہ کہتا ہے لک ما سالتا، اسے کہہ دے، میرے اس بندے کو کہہ دے کہ آج جو تو نے انداز اپنایا نا، ہماری تو نماز میں خیر توجہ نہیں ہوتی، ہماری وہ نماز ہی نہیں ہے، تو نماز میں جو تو نے انداز اپنایا میری تعریف کرنے کا، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد تو نے میری تعریف کی، اور جب کہا نا ولضالین اپنی ہدایت کی دعا مانگی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے ان کی طرح بھی نہ کرنا جو غلو اختیار کر گئے، ان کی طرح بھی نہ کرنا جو افراط اختیار کر گئے، یہود و نصارہ سے بچا کے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. تو لک ما سالتا، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا. سبحان. اس کے بعد یہ مزید قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندے کے سامنے آپ بالکل اپنا سرنڈر ہونا چاہیں تو آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر بندہ گھٹنوں پر آ جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں کے سامنے گھٹنوں پر آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے آپ کی تعریفیں کرے آپ جتنا مرضی غصے میں ہو، تو جب وہ گھٹنوں پر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو ترس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ 5 مرتبہ اللہ پاک جو اپنے بندے کو اپنے سامنے بلاتا ہے، تو اگر آپ کو اسامہ غازی کو ترس آتا ہے، ڈاکٹر فضا کو ترس آتا ہے، ڈاکٹر ولی مظفر کو آتا ہے، تو اللہ تو کہیں زیادہ کریم و رحیم ہے. اچھا وہاں جا کر آپ تعریف کرتے ہیں سبحان ربی العظیم. ایک عظیم کا لفظ ہے، عظیم نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شامی کا فتویٰ بھی ہے، یا تو آپ عظیم کہیں یا سبحان ربی الکریم کہیں. اچھا اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس جملے سے بھی ایک بات آ گئی کہ جب ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کہا نا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کہا بھئی یہ جملہ کس نے کہا؟ اب وہ خاموش ہو گئے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر پوچھا، اب جواب نہ دے تو گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، تو ہاتھ کھڑا کیا گھبرا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا. تو فرمایا بھائی مبارک ہو، آپ نے ایسا جملہ کہا اپنی طرف سے کہہ دیا، لیکن وہ نماز کا حصہ بن گیا کہ اللہ نے تمہاری اس محبت میں، اس جملے کی محبت میں آسمان سے اتنے فرشتے اتارے کہ وہ تمہیں اپنا ہاتھ سے مس کر رہے ہیں. اچھا بندہ اس کے بعد جب جاتا ہے نا جی تو بالکل کسی کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو سجدے میں سر رکھ لگ رہا ہے میں نے یہ اب الگ ہی موضوع چھیڑ دیا. جی اب سنیے، اب میری آخری بات میں مکمل کر لیں. جی بات مکمل کر دی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، اب دیکھیں نماز میں ہر عمل ایک مرتبہ ہے، قیام ایک ہے، قعود ایک ہے، قرات ایک ہے، رکوع ایک ہے، لیکن سجدے کتنے؟ 2 ہیں. اس سجدے کا معنی کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جب سجدے میں آپ جاتے ہیں نا، ایک سجدہ آپ کر لیتے ہیں اٹھتے ہیں، دوسرے سجدے میں کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے سجدے کے متعلق علامہ حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ تحفتاً سنتے جائیے. فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے یہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ یہاں سے آگے بھی کوئی جگہ ہوتی نا، زمین تیرے سامنے جھکنے میں حائل ہو گئی، اگر یہ زمین حائل نہ ہوتی تو میں اور نیچے جھک جاتا. تو اللہ کہتا ہے چل تو اور نہیں جھک سکتا، ایک سجدہ تو میرے لیے اور کر لے. تو اس لیے نماز کی پابندی، نماز مومن کی معراج ہے. اور من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگرچہ عنوان یہ نہیں تھا، آپ نے اس عنوان پر چھیڑ دیا. اور یہ حاضر ناظر کا تصور ہی انسان کو اللہ کے سامنے اس طرح کی عبادت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری قوم کو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب.